جمعہ کی تقریر میں کہا گیا تھا کہ بھائی چارہ کتنا ضروری ہے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بھائی اور بھابھی کسی صورت بات نہیں کرتے۔ پیغام میں جو ہے کوشش کرتی ہوں، جواب نہیں دیتے، ان کے حرکت سے دکھی ہوتی ہوں۔ دو چیزیں ہیں بیٹے، ایک چیز تو سیدھی سادی یہ ہے کہ آپ جاتی رہیے، جو مرضی کہتے رہیں، جاتی رہیں۔ بھائی کا بڑا مقام ہے، یہ رشتے جو ہیں نا ایسے نہیں توڑے جا سکتے، قطعاً منقطع نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ حدیبیہ کا جو تھا اس کی قضا کرنے آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ جب تیسرا دن پورا ہوا نا تو قریش مکہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اپنے صاحب سے کہو چھوڑے مکہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سن لیا، آپ نے فرمایا بھائی میں نے میمونہ سے شادی کی ہے، میں چاہتا ہوں کل ولیمہ کروں، آپ لوگ آئیں، کل آنا، تم نکلو یہاں سے۔ ہمارے جیسا کوئی ہو تو برداشت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے کہاں بھیجتے ہو، میں آپ ہی کا بھائی ہوں، آپ ہی کی بستی میں تو پیدا ہوں، میرے ساتھ میرے ولیمے کی دعوت کا نہیں، نہ ہم تمہارے ولیمے میں شریک ہوتے ہیں نہ ہم تمہیں رکنے دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہہ دی جاؤ، اپنے دوست سے کہو نکلے 3 دن پورے ہو۔ تیسرے دن شام کو اہل مکہ نے چھٹی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رات آپ نے باہر گزاری، جہاں اب ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے نا، یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہیں کہیں لگا تھا، یہیں آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور یہیں پہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہیں آج بھی دفن ہے ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف ان کی قبر باقی ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ چلے ہیں تیسرے دن عمرہ کر کے واپس، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور بار بار کہتی امی امی، چچا چچا چچا، اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھا ان کے لیے بچی کون ہے، تو دیکھا اچھا یہ تو حمزہ کی بیٹی ہے، اٹھا لی۔ حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد طالب آپس میں بھائی تھے، اور جعفر علی رضی اللہ عنہ کے تو بھائی تھے، جعفر کے والد تھے ابو طالب، علی کے والد تھے ابو طالب، حمزہ ابو طالب کے بھائی، اور دونوں کے والد عبد المطلب۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حمزہ کی بیٹی کو، اور صاحبزادی صاحبہ صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ علی ان کو لے لیں، یہ آپ کو چچا کہہ رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کھایا تو جعفر لگ کے انہوں نے کہا علی چھوڑ دو، یہ حمزہ کی بیٹی ہے، اور حمزہ میرے اور تمہارے دونوں کے چچا ہیں، مجھے تم پہ زیادہ فوقیت حاصل ہے کہ حمزہ کی بیوی اور میری بیوی دونوں بہنیں، اس بچی کی خالہ میری بیوی، باپ کے اعتبار سے مشترک ہیں، لیکن ماں تمہاری اور ہے، یہ اور ہے، میری بیوی ایک خالہ سے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ لگ کے انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم دونوں بھائیوں کا کوئی حق نہیں، مجھے تو یہ حمزہ کی بیٹی میری بھائی کی بیٹی ہے۔ اب تینوں باتیں کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی رک گئے۔ آپ نے اس بیٹی کو پکڑا، بچی کو اٹھایا اور فرمایا کہ حمزہ کی بیٹی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی انت منی و انا منک، میں اور تم دونوں ایک ہی ہیں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے۔ اور فرمایا صاحب جہاں تک تمہارا تعلق ہے، میرے اخلاق میں میری کردار اور شخصیت کا بڑا اثر ہے تم پہ، تم میری جیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے ساتھ انسانی اخلاقیات میں بڑے ملتے ہو۔ اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ کو دی، اور فرمایا جعفر اس کا خیال رکھنا، خالہ جو ہوتی ہے نا یہ ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ خالہ کیا اپنا فیصلہ فرمایا، اس لیے انسانی رشتوں کا ہم نے بالکل آپ سے جو کہا کتاب و سنت کے مطابق کا، آپ کے پاس 2 راستے ہیں بیٹے، آپ جاتی رہیں سہتی رہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی سہتی رہیں، نہیں ملتے نہ ملے، گالیاں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر جو تجھے سننا پڑے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ صبر بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے۔
یہ تو ہے عزیمت کا راستہ. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹے ان کے ہاں اگر غمی خوشی کوئی ہو تو اس میں ضرور چلی جائیے, یہ بھی تعلق کا رکھنا ہے.